سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صلى الله عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون. ترجمہ معارف القرآن. وہ ہیں جنہوں نے مول لیا دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے، تو نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. اس کو تفسیر، اس کو تمہارے ایک ایک کام کی پوری خبر ہے. سب لوگ اچھی طرح پہچان لیں کہ ایسے نام اعمال والے وہ ہیں جنہوں نے مول لے لیا دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے. دنیا کی لذت اور آخرت کی لذت جمع کیسے ہو؟ انہوں نے آخرت کی لذت کو چھوڑ دیا اور دنیا کی لذت کو خریدا. یہاں کا آرام و اقتدار پسند کیا اور وہاں کی راحت سے بے پرواہ ہو گئے. تو جو ان کا جی چاہتا ہے وہی برتاؤ ان سے آخرت میں کیا جائے گا کہ نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب آخرت کو. اور چونکہ وہ کفر پسندی سے کافر ہو چکے اور کافر اس دن نہ کسی کی مدد کر سکیں گے اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے، لہٰذا بے یارو مددگار رہیں گے. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم. اللہ رب العزت نے پچھلی آیت کریمہ میں بتایا کہ کس طرح یہودی لوگ اپنے آپسی لوگوں کو قتل کرتے تھے اور اپنے اقتدار کے لیے، اپنی حکومت کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو عزت دار ثابت کرنے کے لیے وہ ان لوگوں کا ساتھ دیتے تھے جن لوگوں نے اللہ رب العزت کے ساتھ شرک ٹھہرایا، جنہوں نے اللہ رب العزت کے علاوہ دوسرے معبودان باطل کو لائق عبادت سمجھا. ان کا ساتھ دیتے تھے صرف اور صرف اس لیے تاکہ وہ جو چیز ان کی نظروں میں نفع بخش تھی وہ اسے حاصل کر سکے. تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ یہ اس طرح کرتے تھے اور ان کا طریقہ کار یوں تھا کہ یہ کتاب کے بعض حصے پر عمل کرتے تھے اور بعض حصے کو چھوڑ دیتے تھے. تو آج بھی یہودیوں کی چال چلن پر اگر ہم غور کریں تو اللہ رب العزت نے ہو بہو جیسا ان کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا ہے، جیسا عیسائیوں کے بارے میں فرمایا ہے، نصرانیوں کے بارے میں فرمایا ہے، وہ ویسے ہی نظر آئیں گے جیسا اللہ رب العزت نے ان کے تعلق سے بتایا ہے کہ وہ ایسے ہوں گے، یہ ان کی حرکتیں ہیں. بے وفائی ان کے خون میں شامل ہے، وعدہ توڑ دینا ان کی عادت ہے. یہ ساری چیزیں ان کے اندر ہم موجود پائیں گے. اللہ رب العزت اس آیت کریمہ سے آگے بڑھتے ہوئے دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایسی حرکتیں کرنے والے لوگ جو اپنے نفع کے لیے، دنیاوی نفع کے لیے دین کے نفع کو چھوڑ دیں، جو دنیاوی عزت کو آخرت کی عزت پر ترجیح دیتے ہوں، مطلب دنیا کی عزت کو آخرت کی عزت سے بڑا جانتے ہوں اور دنیا کی عزت کے لیے آخرت میں ملنے والی عزت کی کوئی قدر و عظمت ان کی نظروں میں نہیں ہے. ایسا جو لوگ کرتے ہیں اور ایسا جو لوگ کرتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں جو احکامات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے ان احکامات کو اپنے من مطابق کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں. ایسا جو لوگ کرتے ہیں اور وہ لوگ جو اپنے بھائیوں، اپنے دینی بھائیوں کے خلاف مشرکین اور کافرین کی مدد کرتے ہیں اور اپنے دینی بھائیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں اللہ رب العزت ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی بدترین زندگی کو خرید لیا آخرت کے بدلے. تو
تو اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں یہی بتا رہا ہے کہ اس طرح کے عمل کرنے والے لوگ وہی ہیں جنہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی، دنیا کو آخرت سے بڑھ کر سمجھا، اور اسی زندگی کو پانے کی کوششوں میں اپنی آخرت کو بھول گئے، اسے نظر انداز کر دیا، اس سے بے پرواہ ہو گئے۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے ایسا جس نے کیا اس کے ساتھ اللہ رب العزت یہ ہے کہ ان کے ساتھ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن عذاب میں کسی طرح کی کوئی تخفیف نہیں فرمائے گا، کوئی کمی نہیں فرمائے گا، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں عمومی طور پر فرمایا کہ جس نے میرے دین کو اپنے من مطابق مانا اور اپنے من مطابق چھوڑ دیا، جس نے اپنے دینی بھائی کو، اپنے اسلامی بھائی کو نقصان پہنچایا، کافروں کی مدد کی، مشرکین کی مدد کی، اور اپنے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کی مدد کی، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ایسے لوگ وہ ہیں کہ ان کے لیے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اس کا مطلب اللہ رب العزت نے یہ صاف طور پر فرما دیا کہ جس نے ایسا کیا اس نے کفر و شرک کی مدد کی، اور وہ اپنے اس عمل سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قول کی مخالفت کرتے ہوئے اس نے ایمان کے بدلے میں، اللہ اور اس کے رسول کے بدلے میں کفر کو پسند کیا، اور جس نے ایسا کیا وہ کافر ہو گیا۔ اور جس نے کفر کیا اللہ رب العزت فرماتا ہے اس کے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، چاہے اس نے 1000 نیکیاں کیوں نہ جمع کر رکھی ہو، ان نیکیوں میں سے کوئی بھی اس کے اس گناہ کی سزا کو کم کرنے میں کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان کی خود کی نیکیاں، خود کے نیک عمل جو ہمیں نیک معلوم ہوتے ہیں، وہ اگرچہ کام نہیں آئیں گے، لیکن حال یہ ہوگا کہ ایسا نہیں ہے کہ خود کا عمل نہیں کام آئے گا اور کسی کی مدد کام آ جائے گی۔ اللہ رب العزت نے اس کو بھی واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ خود کا عمل ان معاملات کے بعد تو ناقابل قبول ہوگا ہی، اور اس کے ساتھ ساتھ رب تبارک و تعالی یہ بھی فرماتا ہے کہ ان کا کل قیامت کے دن کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی ان کی بخشش کروانے والا نہیں ہوگا، کوئی رب تبارک و تعالیٰ سے ان کی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ان کی سزا میں کمی کروانے والا نہیں ہوگا۔ یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم دین کو اپنے من کے حساب سے مانتے ہو، اپنے نفع اور نقصان کا خیال کرتے ہو، اور رب تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے نفع اور نقصان کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی تم نے رب تبارک و تعالیٰ سے کل ملا کر اگر تم نے رب کی وحدانیت سے انکار کر دیا، اس کے کلام کے سچے ہونے سے تمہارا اعتبار اٹھ گیا، اور تم نے اس کی تصدیق سے منہ پھیر لیا، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا چھوڑ دیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بتائی ہوئی تعلیمات کو تم نے نظر انداز کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے، جس کلام الہی کو تم تک پہنچایا، ان تمام چیزوں سے تم بے پرواہ ہو گئے، اور تم نے ظاہری طور پر اگرچہ دین اپنا رکھا ہے لیکن در حقیقت تم نے کفر کر دیا۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے جس نے اپنے نامہ اعمال میں یہ عمل جمع کر لیے، رب تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے بے یار و مددگار چھوڑ دے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جتنی بتائی ہوئی احکام شرع ہے، منہیات ہے، ان تمام پر مکمل طور پر بغیر اپنے ذاتی نفع نقصان کو ان پر ترجیح دیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو مکمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ الفاتحہ علی حضرت النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔